ہے احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، اگر بات اچھی لگے تو اپنی دعاؤں سے اپنی محبتوں سے نوازتے رہے اور مچل کر سبحان اللہ اور الحمدللہ بولتے رہے۔ ایڈوانس میں جھوم کر کہتے ہیں سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے۔ جب تک آپ مچلیں گے نہیں میں آگے بڑھوں گا نہیں۔ ایک بندہ میری آواز میں آواز ملا دے، اور ہو سکے تو مائک والے بھائی تھوڑی سی آواز اور کھول دے، شاید انہیں آواز کم آ رہی ہو، جہاں تک سیٹ ہی نہ مارے وہاں تک آواز دے دیجئے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، ایسا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عصمت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت مولانا سید رضوان میاں صاحب قبلہ علماء اہل سنت بہت بہت کیا کہنے سے اسٹیج والے ساتھ دے رہے ہیں، آپ لوگ بھی تھوڑا سا ساتھ دیجئے اور قدم سے قدم ملائیے۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، بولو یار بولو، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر ہم قرآن پاک اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مطالعہ اگر گہری نظروں سے کریں تو یہ بات اچھی طرح سے عیاں ہو جاتی ہے کہ رب تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں مبعوث فرمائے، جب ان انبیاء کرام نے لوگوں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ سچے ہیں، آپ پیغمبر ہیں تو کوئی دلیل دیجئے، کوئی برہان پیش کیجئے، کوئی ثبوت دیجئے، اگر آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اللہ نے دنیا میں بھیجے، جب انہوں نے اپنی اپنی قوموں کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو قوموں نے کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا، کہا اے لوگوں یہ فرعون خدا نہیں ہو سکتا، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، معبودان باطلہ کی پرستش چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ کی قوم نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی نشانی پیش کیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو اپنی بغل مبارک میں ڈالا اور جب نکالا تو آپ کا دست پاک چاند اور سورج کی طرح روشن و منور ہو گیا۔ اللہ اللہ، اور تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، ایسے ہی جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید بیان کی اور اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو آپ کی قوم نے بھی کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، سچے پیغمبر ہیں، سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی دلیل پیش کیجئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں کسی نابینا کو میرے پاس
واپس لے کر آؤ۔ لوگوں نے ایک نابینا شخص کو تلاش کیا، عیسیٰ پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبوت والے دستے پاک کو جب اس نابینا شخص کی آنکھوں سے ٹچ کیا تو اللہ کے فضل و کرم سے اس نابینا شخص کی آنکھوں میں بینائی آ گئی۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں، جب میرے اور آپ کے پیغمبر، میرے اور آپ کے رسول، میرے اور آپ کے نبی نے اللہ کی توحید بیان کی، اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان کیا تو مکے کی سرزمین پر لوگوں نے کہا اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے، کوئی معجزہ دکھائیے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا اور کہا اے لوگو، تم میرے نبی سے معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، میرے نبی سے جو ہے نشانی دیکھنا چاہتے ہو؟ رب فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو ہم نے اپنے نبی کو صرف معجزات عطا نہیں کیے ہیں بلکہ ہم نے اپنے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ ہم نے اپنے پیغمبر کو ایک برہان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی، جشن شادی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جام جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ میں آپ کے اذہان کو اپنی گفتگو کے قریب لانا چاہتا ہوں، آئیے تھوڑا سا اور قریب چلتے ہیں۔ جب میرے اور آپ کے پیغمبر نے مکہ کی سرزمین پہ اعلان کیا اے لوگو اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، معبودان باطلہ کی پرستی چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا نبی ہوں، مجھے اس کا نبی مانو۔ توجہ کریں، ایک بھی جملہ مس نہیں ہونا چاہیے، اگر توجہ سے سنیں گے انشاءاللہ اذہان کو طہارت حاصل ہوگی، قلوب کو تسکین ملے گی اور انشاءاللہ روح کو بالغ کی حاصل ہوگی۔ اور اگر آپ نے توجہ اور محبت کے ساتھ سنا تو آج یہاں جلسے میں مچلیں گے اور بعد مرنے کے انشاءاللہ قبر میں مچلیں گے۔ اللہ اللہ، سرکار نے کہا یہ لوگوں سنو، معبودان باطلہ کی پرستی چھوڑ دو، اللہ ایک ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اس کا نبی ہوں، رسول ہوں، مجھے اس کا نبی اور رسول مانو۔ ابو جہل بولا میں نبی نہیں مانتا، عتبہ بولا میں نبی نہیں مانتا، شیبہ بولا میں نبی نہیں مانتا، ابو لہب نے کہا میں نبی نہیں مانتا، کفار مکہ نے کہا ہم نبی نہیں مانتے، کفار قریش نے کہا ہم نبی نہیں مانتے۔ ان ظالموں نے جب پیغمبر اعظم کی تکذیب کی، اللہ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا، رب کی رحمت پکارتی ہے اے بلبل سدرا، اے جبریل امین جا میرے محبوب کی بارگاہ میں چلا جا اور میرے محبوب سے کہنا اے محبوب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، غم زدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ رب فرماتا ہے جبریل جا میرے محبوب سے کہہ دے اے محبوب ابو جہل نہیں مانتا نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا نہ مانے، ابو لہب نہیں مانتا نہ مانے، کفار مکہ نہیں مانتے نہ مانے، کفار قریش نہیں مانتے نہ مانے، یہ دنیا والے نہیں مانتے۔ رب فرماتا اے محبوب تو مجھے مان، میں تجھے مانوں، تو مجھے رب کہہ، میں تجھے مصطفیٰ کہوں، اے محبوب تو مجھے خدا کہہ، میں تجھے نبی کہوں، اے محبوب تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ، میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید رضوان صاحب اللہ رحمت، جشن شادی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ ایک عرب نے دنیا کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوش سریا کر دیا، جہاں تاریخ تھا ظلمت کدا تھا سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اللہ
اللہ اللہ۔ رب فرماتا ہے محبوب یہ دنیا والے نہیں مانتے نہ مانے، تو مجھے مان میں تجھے مانوں، تو مجھے رب کہہ میں تجھے مصطفیٰ کہوں، تو مجھے خدا کہہ میں تجھے نبی کہوں، تو مجھے اللہ کہہ میں تجھے رسول کہوں، تو مجھے لا الہ الا اللہ کہہ میں تجھے محمد رسول اللہ کہوں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ اللہ، میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنی تبلیغ کو آگے بڑھا دیا، اپنی تبلیغ کو آگے بڑھا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب اللہ نے جسے توفیق دی وہ پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں آتا، کلمہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتا۔ اللہ اللہ، آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا، لیکن ابو جہل اور کفار مکہ نے طرح طرح سے پیغمبر اعظم کو ستانا شروع کر دیا، اذیتیں اور تکلیفیں دینا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پیغمبر اعظم کو مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لے جانا پڑا۔ میرے پیغمبر اللہ کی تبلیغ کو، اللہ کے دین کی تبلیغ کو آگے بڑھاتے رہے۔ اب ایک دور ایسا بھی آیا، اب میں آپ کے دلوں کو اسی کے ضمن میں آپ کے دلوں پر چوٹ مارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اللہ، ایک وقت ایسا بھی آیا، میرے اور آپ کے پیغمبر نے اپنے ایک منادی کو بھیجا اور کہا جاؤ مدینے کی گلیوں میں ندا دو، پیغمبر اعظم درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و سیدنا و نبینا و کریمنا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحکم وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بلا تمثیل میرے اور آپ کے پیغمبر کا منادی مدینے کی گلیوں میں گیا اور اعلان کیا، اے لوگو چلو پیغمبر اعظم نے بلایا ہے، اے ایمان والو چلو پیغمبر اعظم نے بلایا ہے۔ المختصر مدینہ المنورہ کے اکثر لوگ پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار نے دیکھا بوڑھے بھی حاضر ہیں، جوان بھی حاضر ہے، بچے بھی حاضر ہیں۔ سرکار نے بچوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے بچوں آپ کس لیے آئے ہو؟ توجہ سے سننا۔ بچوں نے کہا، عرض کیا پیغمبر اعظم، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا منادی ندا کر رہا تھا، اے ایمان والو چلو پیغمبر اعظم نے بلایا ہے، اے ہمارے آقا آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ ایمان والے صرف بوڑھے نہیں ہیں، ایمان والے صرف جوان نہیں ہیں، ہم بچے بھی تو ایمان والے ہیں۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ سرکار فرماتے، اے پیارے بچوں آپ نے اعلان تو سنا، کیا اعلان کے مطلب کو بھی سمجھا؟ عرض کرتے ہیں ہاں ہمارے آقا ہمیں معلوم ہے آج ہمیں اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کے تحفظ کے لیے، اسلام کی آب یاری کے لیے مشرکین کا اور منافقین کا مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ظالموں سے جہاد کرنا ہے، ہمیں ظالموں کا میدان میں مقابلہ کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے پیغمبر نے تاریخی جملے ارشاد فرمائے اور فرمایا، اے بچوں آپ تو ابھی چھوٹے ہو، آپ کی عمر کم ہے، آپ نیزہ نہیں سنبھال سکتے، آپ بھالا نہیں اٹھا سکتے، آپ تلوار کے وزن کو نہیں سہ سکتے، پھر آپ میدان میں جا کر کفار مکہ اور کفار قریش کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ تو بچوں نے روتے ہوئے عرض کیا تھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے جو فرمایا یقیناً وہ حق ہے۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نہ ہم تلوار چلانا جانتے ہیں، نہ ہم نیزہ اور بھالا سنبھالنا جانتے ہیں، مگر اے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ جب میدان جہاد میں آپ کے
کسی مجاہد کی اگر آپ کے کسی مجاہد کی ڈھال ٹوٹ جائے تو پیغمبر اعظم ہم اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ کے مجاہد کی ڈھال بن کر ظالموں کے جابروں کی طرف سے آنے والے وار کو، تیر اور تلوار کو اپنے اوپر اپنے سینوں پر لے کر آپ کے نام پر اپنی جان کو تو قربان کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جس قوم کی بچوں میں ایسا مضبوط ایمانی جذبہ ہو وہ قوم کبھی شکست نہیں کھا سکتی۔ لیکن میرے بھائی، اگر آج ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو ہماری قوم کا بچہ ایک طرف تو یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، میں پیغمبر اعظم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، ہماری زبان پر نبی نبی رہتا ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا، مگر دوسری جانب اس کا ایک پہلو اور بھی ہے جو ہمارے معاشرے سے آج بہت نکل کر آ رہا ہے۔ وہ پہلو کیا ہے؟ ابھی چند روز پہلے حضرت ایک شخص میرے پاس آئے، بولے حضرت ہم بڑے پریشان ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگے سید صاحب ہمارا بیٹا بہت پریشان کر رہا ہے، ہمارا بیٹا جو ہے وہ ہماری بات مان نہیں رہا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کہنے لگے حضرت کسی کے محبت میں پڑ گیا، کسی سے لو کر بیٹھا، اب وہ کہتا اسی سے شادی کروں گا، بات نہیں سن رہا ہے، بات نہیں مان رہا ہے۔ میں نے کہا چلیے ٹھیک ہے، آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، میں بات کر کے دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میری بات مان لے۔ میں نے اس نوجوان کو بلایا، حجرے میں بٹھا کر بڑی محبت سے میں نے اس سے کہا، میں نے کہا بھائی معاملہ کیا ہے؟ تیرے والد پریشان ہیں، تیری والدہ پریشان ہے، تیرے گھر والے پریشان ہیں، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت میں پریشان نہیں کر رہا ہوں، میں تو بس اتنا کہہ رہا ہوں کہ فلاں لڑکی سے میری شادی کرا دو، اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، پریشان تو وہ خود ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تو اپنے ماں باپ کے لیے اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے جواب دیا حضرت بچپن کا لو ہے، بچپن کا پیار ہے، بچپن کی محبت ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا یار تیرے ماں باپ نے تیرے لیے کیا نہیں کیا؟ کہنے لگا حضرت وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا یار چھوڑ دے، ہمارے کہنے سے چھوڑ دے۔ کہنے لگا نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں چھوڑے گا؟ پھر وہی جملہ دہراتا ہے، بچپن کا لو ہے، بچپن کا پیار ہے، بچپن کی محبت ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا یار تو اپنی محبت کا جو بار بار مجھے ہیلا اور بہانہ سجا رہا ہے، کیا تو اپنی ماں کی محبت کو بھول گیا؟ کہنے لگا حضرت ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، میری ماں نے محبت کر لی تو کیا کمال ہو گیا؟ میں نے کہا تو نے قرآن کے فرمان کو نہیں سنا؟ رب کا فرمان ہے، رب قرآن میں فرماتا افیوں ولا تنہرہما، ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کرو، ماں باپ کی ہر جائز بات کو مانو، تو مانتا کیوں نہیں ہے؟ پھر وہی بات بولا، بولے حضرت بچپن کا لو ہے، بچپن کا پیار ہے، بچپن کی محبت ہے، کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے کہا تو بچپن کے پیار کی بات کر رہا ہے، تیری ماں تو تجھے جب سے محبت کرتی ہے جب تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا جا کر دیکھ لے، آج بھی بہت ساری لیڈیز ایسی ملیں گی جنہیں حمل نہ ٹھہرتا ہو، ڈاکٹرنی کے پاس جائیں گی، کہیں گے چیک اپ کرائیے، الٹرا ساؤنڈ کرایا کوئی پریشانی نہیں، اور دیگر جانچیں کرائی کوئی پریشانی نہیں، ڈاکٹرنی نے کہا نہ سوجن ہے نہ کوئی پریشانی نہ کوئی دقت ہے، مگر تمہیں پرہیز کرنا پڑے گا۔ ایک عورت کہتی ہے اپنے بچے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں پرہیز کر لوں گی، کیا کیا پرہیز کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے بولا پپایا نہیں کھانا ہے، انناس نہیں کھانا ہے، گرم چیزوں سے دور رہنا ہے، گوشت وغیرہ نہیں کھانا، چاول نہیں کھانا۔ ایک لڑکی جو روزانہ چاولوں کو کھانا پسند کرتی تھی، ابھی تو اس دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، ماں نے تیری محبت میں چاولوں کو کھانا چھوڑ دیا، اسے پپایا پسند تھا اس نے پپایا ترک کر دیا، اسے انار پسند تھا اس نے انار کھانا چھوڑ دیا۔ اللہ اللہ، اور جب اللہ نے اسے کوئی خوشی کا مژدہ سنایا اس کے بعد اسے درد ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کسی کا جی مچلا رہا ہے، کسی کو گھبراہٹ رہ رہی ہے، کوئی عورت بے چین و بے قرار ہے، اللہ اکبر، کسی کو کھانا نہیں کھایا جاتا، بھوک لگتی ہے لیکن جیسے ہی کھانا کھانا چاہتی ہے جی متلانے لگتا ہے، الٹیاں آنے لگتی ہیں، اللہ اکبر۔ کبھی ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر سے کہا جب سے پریگننٹ ہوئی ہوں، حاملہ ہوئی ہوں، کھانا کھانے طبیعت چاہتی ہے
مگر جیسے ہی کھانا چاہتی ہوں جی مچلانے لگتا ہے، الٹیاں آنے لگتی ہیں۔ ڈاکٹر نے بولا 3 مہینے تک کھانا کم کھانا پڑے گا، 3 مہینے تک اسی طرح سے رہنا پڑے گا، 3 یا 4 مہینے تک ایسے ہی زندگی گزرے گی۔ اللہ اللہ، ایک ماں نے ابھی بچہ اس دنیا میں آیا نہیں ہے، بھوک لگ رہی ہے مگر بچے کی محبت میں کھاتی نہیں، کہیں حمل ساقط نہ ہو جائے، کہیں جو ہے مس کیریج نہ ہو جائے۔ اللہ اللہ، 4 مہینے گزرے، طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں، میں کیا بتاؤں کیا نہ بتاؤں، آپ سمجھدار ہیں، میں اشارہ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اللہ کر کے 9 مہینے پورے ہوئے، اس کے بعد پیدائش کے درد شروع ہو گئے۔ ایسے درد ایک ماں ہی اسے بتا سکتی ہے کہ کیسے درد ہو سکتے ہیں، میرے پاس الفاظ نہیں ہے جو میں اسے بیان کر سکوں۔ پیغمبر اعظم نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔ ایک شخص میرے اور آپ کے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے اے میرے آقا، میں نے اپنے والدہ کو اس سال حج بھی کرایا ہے اور 1 سال میں تقریباً 24 عمرے کرائے ہیں، سرکار کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی سن، رب تعالیٰ تجھے اور تیری والدہ کو قیامت تک کی لمبی زندگی دے دے اور تو ہر سال اپنی والدہ کو حج کرائے اور 24 عمرے کرائے، تو سن لے تیری پیدائش کے وقت تیری والدہ کو جو درد ہو رہے تھے تو اس میں سے ایک درد کا حق ادا نہیں کر پائے گا۔ تبھی تو کسی شاعر نے کہا تھا، زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، صرف ماں کی ہی محبت دکھائی دیتی ہے، اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن شادی، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد۔ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، صرف ماں کی ہی محبت دکھائی دیتی ہے، اے میری بوڑھی ماں تیرے چہرے کی جھریوں کی قسم ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ میں نے کہا تم ماں کے مقام کو بھول گیا، تم ماں کا حق کیا ادا کر پائے گا؟ اللہ اللہ، مگر آج کا نوجوان اس بات پہ بھی راضی نہیں، پھر بھی اس نے کہا حضرت میں کیسے چھوڑ دوں، میری بچپن کی محبت ہے، بچپن کا لو ہے، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا چھوڑ دے گا فائدے میں رہے گا، نہیں چھوڑے گا تو فائدے میں نہیں رہے گا۔ آج کل شادیاں 2 طرح کی ہوتی ہیں حضرت، ایک ہے لو آفٹر میرج اور ایک ہے لو بیفور میرج، مگر جو لوگ شادی سے پہلے لو کر لیتے ہیں ان کی شادی زیادہ دنوں تک ٹکتی نہیں ہے۔ حضرت بھی میری بات کی تصدیق کریں گے، ہم نے بارہا اس بات کا تجربہ کیا ہے، جو لوگ ماں باپ کے خلاف جا کر شادیاں کرتے ہیں، ماں باپ کو ناراض کر کے شادیاں کرتے ہیں، اس شادی میں اس نکاح میں رب کی رحمتیں نازل نہیں ہوتی، رب کی رحمت شامل حال نہیں ہوتی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے 1 سال کے بعد ڈیورس، 2 سال کے بعد طلاق، 3 سال کے بعد طلاق، بعد گھر میں 20 سال ہو گئے مقدمے چل رہے لیکن جان چھوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی ماں باپ کی پسند سے شادی کرو، انشاءاللہ دنیا میں بھی خوش رہو گے، اور جب ماں باپ کی دعائیں لے کر اس دنیا سے جاؤ گے تو میرے اور آپ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اگر تمہارے ماں باپ تم سے راضی ہو گئے تو اللہ اور اس کے رسول بھی تم سے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ، بہت بہت سبحان اللہ۔ شادی کرو ماں باپ کی پسند سے، مگر یہ کہتے ہیں ہم ابا سے بولے تم کیا جانے، تمہیں کیا پتا؟ میں نے کہا بھائی یہ تجھ سے پہلے دنیا میں آئے تو انہیں سمجھا رہا تمہیں کیا پتا؟ بولے تمہیں پتا نا ماڈرن میں چل گیا۔ میں نے کہا بھائی ہمیں ایسا ماڈرن نہیں چاہیے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ایک کال میرے پاس آئی اور وہ ضعیفہ عورت تھی، انہوں نے مجھ سے کہا سید صاحب کہ ہمارے اوپر بالکل توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا اما کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ میں تھوڑا سا بزی تھا، مصروف تھا، آپ کی توجہ نہیں دے پایا، میں آپ سے جو ہے ملاقات نہیں کر پایا، آپ کے گھر نہیں آ پایا، آپ کی خیریت نہیں لے پایا۔ میں نے کہا اما خیریت تو ہے، 70 یا 65 سال کی ان بزرگ محترمہ کی عمر ہوگی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا حضرت کا ہماری طرف بالکل توجہ نہیں ہے۔ میں نے کہا میں معذرت چاہتا ہوں، ہوا کیا آپ بتائیے۔ کہنے لگی
حضرت ایک ہفتے سے بخار آ رہا ہے، طبیعت خراب ہے۔ جسم نے جواب دے دیا ہے۔ میں نے کہا اماں دوا نہیں لی؟ رونے لگی۔ میں نے جب بار بار اصرار کیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ دوا کیسے لیتی۔ ایک ہفتے سے میرے 4 بیٹے، میں اپنے چاروں بیٹوں سے 100 روپے دوا کے لیے مانگ رہی ہوں، مگر میرے کسی بھی بیٹے نے 100 روپے مجھے دوا کے لیے نہیں دیے۔ میں نے جب اتنا سنا میرا کلیجہ اندر سے رونے لگا، آنکھوں میں سے بھی آنسو آ گئے۔ میرے کہا یا اللہ، پیغمبر اعظم کی ماننے والی قوم مسلمان جو کسی جانور کے درد کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، آج اس کی ماں اس کے سامنے بلک رہی ہے، رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، سر میں درد ہے، بخار ہے، مگر یہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے کہا بھائی ہمیں ایسا ماڈرن ایج نہیں چاہیے، ہمیں وہ دور چاہیے جس میں بیٹا اپنی ماں کے لیے جان قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہتا تھا۔ میرے بھائی آؤ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لاؤ۔ کتنے لوگ آج ہمارے پاس آتے ہیں، بولے حضرت ہم ترستے ہیں، ہمارا بچہ 5 منٹ ہمارے پاس نہیں بیٹھتا، ہم ترستے رہتے ہیں ہمارا بچہ ہمارے پاس بیٹھے، اپنے دل کی بات کہے، ہماری بات سنے۔ دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، یاروں کے ساتھ پھرتا ہے، سب کے ساتھ اچھی ہنسی مذاق اور خوب ہنس ہنس کے باتیں کرتا ہے، مگر ہمارے پاس 5 منٹ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی مائیں کہتی ہیں کہ جب ہم اپنے بچے سے بات کرتے وہ اکڑ کر جواب دیتا ہے، ہمیں الٹا جواب دیتا ہے۔ میں نے کہا میری قوم کے نوجوان تجھے کیا ہو گیا؟ اپنی زندگی کے اندر انقلاب لا، اپنے فیوچر کو سنوار لے، اپنے مستقبل کو بنا لے۔ کیا تو بھول گیا میرے اور آپ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے امتیوں سنو، اگر تم اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھو گے تو اللہ تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنا کی بات یہ تو 2 منٹ محبت سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بات غلط ہے یا صحیح ہے؟ پتہ نہیں ہمیں کیا ہو گیا، مگر اس میں تھوڑی غلطی حضرت ماں باپ کی۔ ہاں ماں باپ کی غلطی یہ ہے کہ اولاد کو دیندار نہیں بنایا، اولاد کو پڑھایا نہیں، اولاد کو جو ہے قرآن و سنت کی تعلیم نہیں دی۔ ابھی مجھے حضرت نے بتایا مولانا طارق رضا صاحب نے ماشاءاللہ لڑکیوں کا ادارہ قائم کیا جس میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انگلش، ہندی اور جو ہے آپ کے میتھ کی تعلیم کا بھی معقول انتظام ہے۔ اب اتنا اچھا موقع ہے لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری بیٹیاں ہماری بستی میں ایسی ہوں گی جن سے قرآن پڑھنا نہیں آتا، جن سے جو ہے جن کے 6 کلمے یاد نہیں۔ بہت سارے لوگ اس مجمع میں بھی ایسے نکل آئیں گے کہ جن کے کلمے یاد نہیں ہوں گے۔ اب آپ کہو گے سید صاحب آپ کو کیسے پتا؟ ہم بھی جب جو ہے نکاح پڑھانے جاتے ہیں تو پول کھل جاتی ہے نوجوانوں کی، بعض تو ہمیں دیکھ کے ایسے کانپتا جیسے قصائی کو دیکھ کے ڈھور کھا گیا۔ ابھی پرسوں ایک نکاح پڑھایا حضرت میں نے، تو اس کے دوست کہہ رہے ہیں، بولے حضرت یہ دولہا کہہ رہے ہیں کہ دھیرے دھیرے پڑھیو، آرام آرام سے پڑھیو۔ میں نے کہا یار میں کل نہیں تو پڑھانے آیا ہوں اور کوئی تھوڑی پڑھاؤں گا۔ بولے حضرت آرام آرام سے پڑھانا، زور زور سے پڑھنا تاکہ میں آسانی سے پڑھ سکوں۔ اور اس قوم کے نوجوان کی حالت یہ 40,000 کا کوٹ پینٹ پہن کے آئے گا، اچھی سے اچھی گھڑی ہاتھ میں ہوگی۔ میں تو یہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو 40,000 کا نہیں 80,000 کا پہنائے، مگر میرے بھائی کلمے تو یاد کر لے۔ ایک جگہ پہ حضرت میں نے 3 کلمے پڑھائے، اس کے بعد چوتھا کلمہ پڑھانا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت۔ جب میں یحیی و یمیت پہ پہنچا، میں کہہ رہا ہوں یحیی تو وہ کہہ رہا ہوئی ہوئی، میں کہہ رہا ہوں یحیی تو کہہ رہا ہوئی ہوئی۔ میں نے 3 مرتبہ کوشش کی، جب اس سے نہ پڑھا گیا تو میں نے کہا یار تو ہی غلط تھا، 3 پر ہی بس کر دیتا، چوتھا کلمہ پڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ کم سے کم اس کی حیثیت دیکھ کر اسے پڑھانا چاہیے تھا۔ اے نوجوانوں مدرسے میں جاؤ، تعلیم حاصل کرو، 6 کلمے تو کم سے کم یاد کر لو، نماز یاد کر لو، ضروریات دین کی باتیں یاد کر لو۔ آج آپ دیکھ لے رہے ہو پوری دنیا تمہیں مٹانا چاہتی ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہم انہیں مٹا دیں گے، کوئی کہتا ہے ہم ان کے سر کاٹ دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم انہیں ان کے گھر واپسی کرا دیں گے۔ اور ابھی آپ نے نہیں سنا، 2-4 دن پہلے کی بات ہے، دہلی کے اندر ایک 16 سال کا لڑکا جو حافظ قرآن تھا، گھر سے اس کے دوست بہانے سے بلا کر لے کر گئے اور اسے جو ہے قتل کر دیا گیا۔ اللہ اللہ، یہی تک نہیں اس مہینے میں دہلی کے اندر کئی ایسی دل دہلانے والی گھٹنائیں ہو چکی ہیں، کئی مسلمانوں کو بہلا پھسلا کر بلا کر لے کر گئے اور
اور اس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا. لوگ طرح طرح سے اسلام اور مسلمان کو مٹانے کی کوششیں کر رہے ہیں, لیکن ایک آپ ہے, اللہ 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 اللہ, ایک آپ ہے. فجر آپ نہیں پڑھ رہے, ظہر آپ نہیں پڑھتے, عصر آپ نہیں پڑھتے, مغرب آپ نہیں پڑھتے, عشاء آپ نہیں پڑھتے, جمعے کے دن جاتے ہیں, پتہ لگا ہم نے 4 رکعت پڑھی ہے اور یہ 12 پڑھ کے مسجد سے باہر ہیں. 19 سال مدرسے میں قرآن پڑھ کے ہم آئے, یہ 4 دن پڑھنے گئے نہیں ہے, اور پتہ لگا کہ 5 منٹ میں 12 رکعت. میں نے کہا یا اللہ اتنی زیادہ اسپیڈ اس نے کہاں سے سیکھ لی؟ جب غور و فکر کیا تو پتہ چلا نہ ثنا یاد ہے, نہ الحمد یاد ہے, نہ تشہد یاد ہے, نماز یاد نہیں تھی, بس اٹھک بیٹھک لگائی اور مسجد سے باہر. یاد رکھنا اللہ کو تمہارے دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے. نماز یاد کرو, قرآن یاد کرو, کلمے یاد کرو, گناہوں سے توبہ کرو اور اعلان کر دو اے لوگو ہمیں تم سے محبت نہیں ہے, ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت خوب, سبحان اللہ. تعجب کی بات یہ ہے کہ یار ہمارے گاؤں میں کئی مدرسے اور اس کے باوجود اگر کوئی بنا پڑھا رہ گیا تو یار یہ بدقسمتی کی بات ہے یا نہیں؟ بعض کے حضرت قل واللہ بھی یاد نہیں ہے بیچارے. ہاں قل واللہ تو قل واللہ, قبرستان میں جا کے دیکھو کہ بعض جب مٹی دے گیا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نے کہا ہر جگہ بھیا کلمہ پڑھ کے کام چلانے کے چکر میں لگا ہوا ہے. اسے یہ تمیز نہیں ہے کہ قبرستان میں جب مٹی دی جاتی ہے, قبر پر مٹی ڈالی جاتی ہے تو کون سی آیت کون سی دعا پڑھی جاتی ہے. یہ دیکھو ہمیشہ دنیا میں نہیں رہنا, ہم سب ایک ایک لمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ موت آئے, کیونکہ جب موت آئے گی تو ہمارے اور آپ کے گھر والے ہمارے جسموں سے ہمارے لباس کو اتار لیں گے, اور پھر سادہ سا سمپل سا 4 گز کا ٹکڑا جسے دنیا کفن کے نام سے جانتی ہے ہمارے جسموں پہ لپیٹ کر ہمیں قبر کے اندر دبا دیا جائے گا. جب آپ قبر میں جاؤ گے تو کسی کا باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا, کسی کی ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی. دنیا کی تمام محبتیں دنیا کے اندر دم توڑ دیں گی. تو میرے بھائی اس سے پہلے موت آئے قبر کی تیاری کیجئے, گناہوں سے بچئے. جو قرآن پڑھنا نہیں جانتا مدرسے میں جائے, قرآن پڑھنا سیکھے. جو جس طرح کا گناہ کر رہا ہے گناہ سے توبہ کرے, اللہ کی بارگاہ میں جھکے, احکام قرآن پہ عمل کرے, پیغمبر اعظم کی سنتوں پہ عمل پیرا ہو کر زندگی گزارے, اور اپنے اخلاق, اپنے کردار, اپنے افعال کو اعلیٰ بنائیے. اور کسی سے کہنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ آپ کی ہر ادا میں پیغمبر اعظم کی سنت نظر آنی چاہیے. آپ کھاؤ تو سنت کے مطابق کھاؤ, پیو تو سنت کے مطابق پیو, دولہا بنو تو سنت کے مطابق دولہا بنو, بارات چلے تو سنت کے مطابق بارات چلے, نکاح ہو تو سنت کے مطابق ہو. یہ نہیں کہ رات کو جلسہ کرایا اور جب دن میں صبح کو دولہا بننے آ لڑکا تو پھر ڈی جے بجانے لگا. ہماری اس بستی میں الحمدللہ اکثر لوگ جلسہ کراتے ہیں, بڑی اچھی بات ہے, مگر کچھ ہمارے بھائی ایسے بھی ہیں کہ رات کو جلسہ کرایا ہے اور صبح کو دن میں جب لڑکا دولہا بننے آیا تو ڈی جے بلا کے بجانا شروع کر دیا, یا گولے اور پٹاخے چھوڑنے شروع کر دیے. دیکھو میں ایک بات کہوں گا, رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, اپنے مال کو فضول برباد نہ کرو. إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ, بے شک جو لوگ اپنے مال کو فضول برباد کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. گولا پٹاخہ آپ جتنے پیسوں کا چھوڑ رہے ہیں آپ مدرسے میں دے دیجئے, مسجد میں دے دیجئے, کسی غریب کی مدد کر دیجئے, کوئی پریشان حال ہے اس پریشان حال کی مدد کر دیجئے. اے نوجوانوں, ڈی جے بجاؤ گے تب بھی موت آنی ہے, اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرو گے تب بھی موت آنی ہے. جب آپ دولہا بنو تو کتنا اچھا ہوگا, آپ مدرسے سے ان علماء کو بلاؤ اور کہو کہ قاری صاحب ہمارا بیٹا دولہا بن رہا ہے, آپ قرآن کی آیت پہ پڑھ دیجئے. جب آپ دولہا بنو تو کہو قاری صاحب ہمارا بیٹا دولہا بن رہا ہے, آپ نبی کی نعت پڑھ دیجئے. آخری پیغام, ادھر آپ کا بچہ دولہا بن رہا ہوگا, آپ کا دوست, آپ کا بھائی دولہا بن رہا ہوگا, ادھر ایک عالم دین جب قرآن پڑھے گا, پیغمبر اعظم کی نعت پڑھے گا, اور اس کے فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار عالم, بار الہ, خالق کائنات, مالک کائنات, راما بزرگ کی سرزمین ہے, تیرا بندہ محمد بلال دولہا بن رہا ہے,
سے پہلے کچھ شادیاں اس بستی میں ایسی بھی ہوئی ہیں جب لڑکے دولہا بنے کسی نے گولے چھوڑے کسی نے ڈی جے بجایا، مگر مولا جب آج بلال دولہا بن رہا ہے تو ڈی جے نہیں بج رہا ہے بلکہ ایک حافظ قرآن تیرے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ رب کی رحمت پکارے گی، اے فرشتوں تم قیامت کے دن کے لیے گواہ ہو جاؤ، میں نے بلال کے اور بلال کے گھر والوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت، جشن شادی، خانہ آبادی، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کرو گے انشاءاللہ عمل؟ انشاءاللہ ہاتھ جوڑ کر انشاءاللہ۔ اپنے نوجوانوں سے، آپ میرے بھائی بس آپ میری بات مان لیں تاکہ دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے۔ ہاں دنیا آپ کو برباد کرنا چاہتی ہے لیکن آپ اپنے آپ کو سمجھو، اللہ نے آپ کو اسپیشل اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا نا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ بس آپ اتنا سمجھ لیں کہ آپ اور قوموں کی طرح نہیں ہو بلکہ آپ قرآن کو ماننے والے ہو، اللہ اس کے رسول کو ماننے والے ہو، اور آپ کو اللہ نے دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ آپ خود بھی گناہوں سے بچو اور دوسروں کو بھی گناہوں سے روکو، خود بھی اچھے اعمال کرو اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی دعوت دو، اللہ اس کے رسول پہ ایمان رکھو، انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب۔ سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جان میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بس آخر میں اتنا کہوں گا کہ اپنی بہن بیٹیوں کو مدرسے کے اندر پڑھنے بھیجیے اور انہیں عالمہ اور فاضلہ بنائیے اور دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ اچھا نعت پاک کے وہ تو بھول ہی گیا میں، کئی دن پہلے سے فرمائش آ رہی ہے اور میں بہرحال اس میں آپ کو کوئی خطا نہیں ہے، میری ہی تھوڑی سی بھول ہو گئی جو مجھے یاد نہیں رہا۔ میں پڑھتا ہوں آپ کی محبت میں اور مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، قدم رکھ پڑھ کر بسم اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مچل کر کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا، نہ ہے ڈر قبر کا مجھ کو، نہ پل کی تیز دھاروں کا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، مدد کو ہے رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، پکارو یا رسول اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، بڑے خوش ہو کر اسماعیل یوں ابراہیم سے بولے، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ذبح کر دو خلیل اللہ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔
ہوگا دیکھا جائے گا پڑھا دو مجھ کو اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا یہ دیوانوں کی محفل ہے یہ مستانوں کی محفل ہے یہ دیوانوں کی محفل ہے یہ مستانوں کی محفل ہے پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پڑھو سب مل کر صلی اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان سب ہے رب کی عطا نعتیں لکھنا پڑھنا رضوان سب ہے رب کی عطا سناؤ نعت حبیب اللہ جو